ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا ابھی نہیں چل رہا کوئی نہیں آواز ونشهد أن محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع حالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صحیح بات نہیں تھا چل رہا صحیح دو میں باندھنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی سب مل کے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین الصلاۃ یا سید العرب والعجم اغثنا وامددنا فی سبیل اللہ الصلاۃ والسلام علیک ایسا ہوئے نا پوچھتا پیا میری آواز اگے اتوں سیٹنگ ہو گئی درود پاک پر الصلاۃ والسلام علیک یا
سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام محمد گلے شدہ فاطمہ در میاں بوئے گل مل کے کہے محمد گلے علی روئے گل محمد گلے محمد گلے است علی روئے گل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھول ہیں اور علی پھول کا چہرہ ہے شدہ فاطمہ درمیان بوئے گل اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا پھول کے درمیان مثل خوشبو ہے عطرش برآمد حسین و حسن تو جب عطر نکالا گیا تو حسین و حسن برآمد ہوئے معطر ازاں شد زمین و زمن ان کی خوشبو سے زمین و آسمان معطر ہو گئے مل کے کہیں محمد گلے علی روئے گل محمد گلے نہیں ابھی بھی سارے نہیں بولے مل کے بابا سے بلند کہیں محمد گلے محمد گلے علی روئے گل شدہ فاطمہ درمیاں بوئے گل شدہ فاطمہ درمیاں بوئے گل جو عطرش برآمد حسین و حسن معطر ازاں شد زمین و زمن معطر ازاں شد لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ معطر ازاں شد زمین و زمن معطر ازاں شد زمین و زمن حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو واجب الوجود اور موصوف بالذات ہے ساری کائنات میرے اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے اللہ وہ ہے جو مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے بے حد انگنت اور لا تعداد درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس پناہ میں اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام عالی مرتبت قابل صاحب احترام جی وقار برادران طریقت و برادران اسلام میں نے سورہ الشعراء سے چند الفاظ تلاوت کیے وحدہ لا شریک رب نے فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ ہے وہ جس کو خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو ایمان لائے اور اچھے کام کیے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی علی مرتبہ صاحب اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ ہے وہ جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے اور میرے نبی کی زبان سے نکلی ہے خوشخبری بھیجنے والا کون ہے اللہ اور خوشخبری بتانے والا کون ہے اللہ اور خوشخبری کیا ہے اور کن کے لیے ہے خوشخبری ہے یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا خوشخبری ہے مومنوں کے لیے اور وعاملوا الصالحات ایک عمل والے اب ان کے لیے
اسلام، اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، جنہوں نے ایمان کے بعد وعاملوا الصالحات نیک کام کیے ہیں، خوشخبری ہے ان کے لیے۔ اور فرمایا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قل لا اسألکم، میں یہ جو تمہیں خوشخبری دیتا ہوں یہ جنت کی خوشخبری، اللہ کے دین کے حق ہونے کی خوشخبری، آپ کی بخشش کی خوشخبری، آپ کی نجات کی خوشخبری، ان سب کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری کیا ہے کہ تمہیں جنت ملے گی، تمہیں اللہ کی رحمت ملے گی، اللہ کا کرم ملے گا، اللہ کا فضل ملے گا، کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے اور متقیوں کے لیے، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے۔ لیکن فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مومنوں سے فرما دیجیے، ان سے کہہ دیجیے قل لا اسألکم، یہ جو میں نے تمہیں دین بتایا، اسلام بتایا، میں نے تمہیں اللہ کی پہچان بتائی، رحمان کا بندہ بنایا، تمہیں باطل سے چھڑا کے حق کی طرف لے کے آیا، تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، کوئی کچھ نہیں مانگتا، اگر مانگتا ہوں تو فرمایا الا المودۃ فی القربى، جو میرے قریبی ہیں ان سے تم محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان سے پیار، ان سے۔ اچھا، ایمان بھی پہلے ذکر ہوا، نیک اعمال کا بھی ذکر ہوا، اور اس کے بعد فرمایا کہ تم میرے قریبیوں سے محبت کرو۔ یہ جو محبت ہے نا قرب رسول کی وجہ سے، نسبت رسول کی وجہ سے، یاد رکھیے گا جب بھی بات ہوتی ہے تو لوگ اب لوگوں کے اعمال دیکھتے ہیں کہ فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں سے کچھ ہوتا ہے، فلاں سے یہ لغزش ہوئی، فلاں سے یہ ہوا، فلاں سے وہ ہوا۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، مگر ہمارے ذمے صرف نبی کی نسبت کو دیکھنا ہے، نبی کے تعلق کو دیکھنا ہے، نبی کے رشتے کو دیکھنا ہے، نبی کی قرابت کو دیکھنا ہے۔ اسی کی فضیلت ہے، اسی کا مرتبہ ہے، اسی کی شان ہے کہ حتیٰ کہ توحید باری تعالیٰ بھی، جو ایمان کے بنیادی عقائد میں سے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اللہ ہی واجب الوجود اور موصوف بالذات ہے، وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، ساری کائنات، حتیٰ کہ نبی بھی عابد ہے، معبود نہیں ہے، نبی بھی ساجد ہے، مسجود نہیں، صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو عبادت کی لائق ہے، جو پوجا کی لائق ہے، جو سجدے کی لائق ہے، جس کی عبادت اگر کی جاتی ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی جاتی ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ تو اس اللہ نے اپنی توحید کا ذکر بھی جب کروایا نا، تو یہ لفظ قل جو ہے کہ آپ فرما دیجیے، یہاں تو قرابت مصطفیٰ کا ذکر ہے، نبی کے رشتہ داروں کا ذکر ہے، تو یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ اللہ نے نبی سے اپنی قرابت، اپنے رشتے، اپنی نسبتوں کا ذکر فرما دیا کہ حبیب آپ فرما دیجئے۔ لیکن جب رب کی توحید کی باری آئی نا، تو رب نے یہ نہیں کہا انا الاحد، فرمایا قل هو اللہ احد۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے۔ اور یاد رکھیں لفظ قل کا مطلب کیا ہے، کہ آپ نے توحید کو بھی ماننا ہے تو وسیلہ مصطفیٰ سے ماننا ہے، جس نے براہ راست نبی کے وسیلے، نبی کے تعلق، نبی سے غلامی کے رشتے کو قائم کیے بغیر جس نے توحید کو مانا، اس کی توحید کوئی معتبر نہیں ہے، اس کی توحید رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور قرآن اس پہ بڑا واضح اور گواہ ہے کہ خبردار جس نے توحید باری تعالیٰ کو بھی ماننا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے مانے، میرے نبی کی نسبت سے مانے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات لا شریک رب نے فرما دیا، ابتدائی آیات میں جو پہلی آیات ہیں وہ مومنین کہ جو لوگ یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان لاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، قرآن پہ شک نہیں کرتے، یہ ذکر کرتے فرمایا، اللہ نے فرمایا یہ کامیاب اور فلاح والے لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد دو آیتیں کفار کے لیے آئی ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ دو آیات کفار کے لیے آ گئی۔ اگلی آیات جو ہیں وہ منافقین کے لیے، جو توحید کا ذکر کرتے تھے، جو قرآن کو آخری کتاب مانتے تھے، جو قیامت کو مانتے تھے، جو حشر نشر کو مانتے تھے، اگر نہیں مانتے تھے تو مصطفیٰ کی محبت نہیں کرتے تھے، نبی سے تعلق نہیں رکھتے تھے، قلبی رشتہ نہیں تھا میرے نبی سے، اس کا ذکر بھی قرآن کریم نے فرمایا۔
फरमाया। अल्लाह ने फरमाया ये मोमिन नहीं, अगरचे तौहीद के मानने वाला है, ये मोमिन है। ऊंचा बोलिए, ये मोमिन है नहीं है। मैं कुरान की तिलावत कर देता हूँ। मेरे रब्बे जुल जलाल खाल के कायनात अर्ज़ो समा ने अपने कलाम मजीद में सूरह बकरा की इब्तदाई आयात मेरे रब्बे जुल जलाल ने फरमा दिया, व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। मैं दोबारा कुरान की तिलावत करता हूँ। खाल के अर्ज़ो समा ने वाज़े कुरान में फरमा दिया, वामिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। ने वाज़े कुरान में कह दिया, ये वो लोग हैं जो कहेंगे आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पे ईमान लाए, हम क़यामत पे ईमान लाए, हम रोज़े हशर पे ईमान लाए। अल्लाह मालिक यौमिद्दीन है, अल्लाह जो है वो हशर नशर का मालिक है, अल्लाह जो है वो कादिर व खालिक है, अल्लाह मालिक व राज़िक है। अल्लाह को भी माना, क़यामत को भी माना, आखिरी दिन को भी माना, हिसाब व किताब को भी माना। ए मेरे रब्बुल आलमीन, इन्होंने तुझे माना, तेरी कुदरतों को माना, तेरे क़यामत के दिन को माना, जन्नत व दोज़ख को माना, हशर को माना, हिसाब व किताब को माना। क्या अब ये मोमिन बन गए? अल्लाह ने फरमाया नाना वमा हुम बिमुमिनीन। रब ने फरमाया ये अभी भी ईमान वाले नहीं है। या अल्लाह क्यों नहीं है? इन्होंने तेरी तौहीद, तेरी वहदानियत, तेरी अलूहियत, तेरी समदियत, तेरी रहमानियत, तेरी मालिकियत, यौमिद्दीन होने को, होना बर्पा होने को और तुझे उसका मालिक होने को मान लिया। रब ने कहा मुझे तो माना, क़यामत को माना, लेकिन उन्होंने मेरे नबी को नहीं माना। वसीला मुस्तफ़ा के बगैर मुझे माना, नबी की निस्बत के बगैर हशर को माना। जिन्होंने नबी से प्यार नहीं किया, नबी से ताल्लुक नहीं रखा, रब ने फतवा दे दिया वमा हुम बिमुमिनीन। रब ने फरमाया मैं इनको मोमिन मानता ही नहीं। ये निकल गए ईमान से। ये ईमान से तो जिसने भी तौहीद को मानना है ना, वो पहले मेरे मुस्तफ़ा को माने, नबी के वसीले, नबी की निस्बत से माने। अब यजीद को देख लीजिए, उसने भी कुरान तो पढ़ता था, यजीद नमाज भी कभी कभी पढ़ लेता था। यजीद जो था वो अजानें दिलवाता था, अजानों पे पाबंदी नहीं लगाई यजीद ने। यजीद ने मसाजिद को मसमार नहीं किया, यजीद ने जो है वो रोज़ों पे पाबंदी नहीं लगाई। सब कुछ ज़ाहरी अमल उसकी फौज के, उसके भी अपने भी मुसलमानों वाले थे, मगर सिर्फ एक था, एक तरफ यजीद था और नमाज थी, यजीद था और रोज़ा था, एक तरफ यजीद था और कुरान था, एक तरफ यजीद था और हज और काबे का तवाफ था, एक तरफ यजीद था और उसकी फौज में कलमा गो, कलमा पढ़ने वाले हाफिज भी थे, कारी भी थे, हाजी भी थे, नमाजी भी थे। अगर उसमें नहीं कुछ था ना, तो सिर्फ मुस्तफ़ा की आल नहीं थी, नबी की निस्बत नहीं थी, उनमें हुसैन नहीं था, उनकी नमाज इबादत अल्लाह कबूल नहीं करता जिसमें मुस्तफ़ा की आल से निस्बत नहीं हो। कोई उसकी इबादत कबूल नहीं, कोई उसका सजदा कबूल। हम सुन्नियों का दूसरों से फर्क क्या है? इबादत हम भी करते हैं, इबादत वो भी करते हैं, हज हम भी करते हैं, हज वो भी करते हैं, सदका हम भी देते हैं, सदका वो भी देते हैं, ज़कात हम भी फ़र्ज समझते हैं, ज़कात वो भी फ़र्ज समझते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है हम हर इबादत मुस्तफ़ा के वसीले से करते हैं, नबी के तवस्सुल से करते हैं। वो नबी के तवस्सुल वसीले के काल में हमारी तो इबादत, हमारा तो सब कुछ हमारा नबी है। यार इसकी माइक की आवाज़ को खोले, पता नहीं क्या हो गया। हमारा तो सब कुछ, हमारा तो सब कुछ, वालियम भी करे, वालियम भी खोले। हमारा तो सब कुछ, बस अब ठीक है। हमारा तो सब कुछ, कुछ बोलो ना, हमारा तो सब कुछ, हमारा तो सब कुछ, मेरा दीन भी तू ते ईमान भी तू,
منڈی سوم و صلات اذان بھی تو منڈی حج نمازاں اتے فرض فریضے منڈا مصحف تے قرآن بھی تو جے کر یار فرید قبول کریں سرور بھی تو سلطان بھی تو ہمارا تو سب کچھ ہم نے تو جس کو بھی مانا عبادت بھی کی تو فتبیونی نبی کی نسبت نبی کی محبت میں وہ ذکر ماہی دا وہ لولو رچے ذکر ماہی دا وہ لولو رچے اسی اکو کم وچ روجے تے عشق رسول وہ دیوانے کیتا وہ سانو اپنا آپ نہ سوجے تے جیڑا نہیں اس رادا راہی وہ ساڈا درد نہ بوجھے کوئی جانے وہ ساڑھے روگ اندر دے گوجے ساڑھی عبادت ساڑھی ریاضت ساڑھے سجدے وہ ذکر ماہی دا وہ لولو رچے سارے مل کے میرے نالا کھو ذکر ماہی قرآن بھی یہی آتا ہے رب ذوالجلال نے بھی فرمایا سونے انہوں کہہ دے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ذکر ماہیدہ وَلُولُو رچے ویسی اکو کم وچ روجے وعشق رسول دیوانے اپنا آپ نہ سوجے ساری دنیا کازان دے دیا کعبے والموں کر دیے مگر نبی نال پیار کرن والا بلال عشق مصطفیٰ رکھن والا بلال جدوں اذان دیندہ بلال دیا نظران نبی نو تلاش کر دیا نے کیونکہ عشق رسول دیوانے سارے مل کے آکھو عشق رسول دیوانے اے عثمان تسی ساڑھے رشتے دارو ساڑھے تعلق والے ہو مکے دے سردارو بڑے بڑے تاجرو ساڑھا بڑا پرانا ساتھ ہے اسی برادری ایکا اسی سارے پیو دادے جڑے یاریاں بیلیاں نبان والے تجارتہ کرن والے اے عثمان تسی مکے آ گئے ہو چاہو عثمان کعبے دا طواف کر لو اے عثمان جاؤ حجر اسود رو چوم لو جاؤ منام مزدلفہ ٹھہر لو اے عثمان جاؤ صفا مروہ دوڑ لو عثمان مقام ابراہیم تے نفل پڑھ لو اے عثمان نو یافرہ کر دینے پہ دعوتہ دے دینے پہ خوش قسمت و شخص جڑا بیت اللہ جاوے جا کے کعبے دا طواف کرے حجر اسود رو جمعے تے بڑا خوش قسمت ہے مقام ابراہیم تے نفل پڑھے تے بڑا خوش قسمت ہے مگر عثمان غنی نے فرمایا میں کعبے دی زیارت بھی اونا چر نہیں کرنی جنہ چر مدینے دا تاجدار آنا جاوے جنہ چر میرا سونا شامل نہ ہوئے ذکر ماہی دا لولو سارے مل کے آکھو ذکر ماہی دا رچے اسی اکو کم وچ روجے عشق رسول دیوانے کیتا سانو اپنا آپ نہ سوجے جیڑا نہیں
پکا 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 بیٹا پکا کرو ذرا. تو سامین جی وقار رض کرنا پیا رب چاندہ تے کہہ سکتا سی انا الاحد فرمایا نانا پہ توحید میری ہے یکتائی میری ہے عبادت میری ہے الوہیت میری ہے سمدیت میری ہے مگر مدینے دیا تاجدارا میں بچانا ایوہ میری توحید ہوئے زبان تیری ہوئے عبادت میری ہوئے اتباع تیری ہوئے سجدہ مینو ہوئے سونے سنت تیری ہوئے. ربا کہ سونیا عبادت تے میری ہوئے پر طریقہ تیرا ہوئے سجدہ مینو ہوئے سونیا چکیا تو ہوئے وحدانیت میری ہوئے تیرے وسیلے نہ قل لا قل هو اللہ احد وہی قل اللہ نے یہاں فرمایا بشارت لوگاں واسطے مومنہ واسطے تے نیک عمل والے واسطے مگر یاد رکھنا جن کو اللہ نے بشارت دی تم پہ لازم ہے قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں تم سے کچھ نہیں مانگتا تانو جنت دی بشارت دیتی اسلام دیتا قرآن دیتا بخشش نجات دا رستہ دیتا سب کچھ دیا تم سے اس کا اجر نہیں مانگتا اس کا اجر ہے اور اجر منگیا بھی نہیں جا سکتا. کس طرح کوئی عقیدے کا اور ایمان کا اجر دے گا دے ہی نہیں سکتے ہم وہ تو ایمان ہے نا ہم تو اللہ کی کسی ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کس کس اللہ کی نعمت کو ہم جھٹلائیں گے. ساری نعمتیں ایک طرف ایمان کی نعمت ہے ایک طرف ایمان سب سے بڑی نعمت ہے اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یقین کیجئے میں جب باہر ملکوں میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں لوگ چاند کی پوجا کرتے ہیں لوگ جو ہیں وہ کسی کی پوجا نہیں خدا کا انکار کرتے ہیں اور جہنم کی گھاٹیوں میں رستے پہ چلتے چلتے جہنم میں جا گریں گے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں مولا یہ تیرا فضل ہے یہ تیری رحمت ہے یہ تیرا کرم ہے یہ تیری مہربانیاں ہیں یہ ہمارا کمال نہیں یہ تیرے فضل و رحمت سے ہے. ہمیں اسلام ڈھونڈنا نہیں پڑا ہمیں قرآن تلاش نہیں کرنا پڑا ہمیں تیری توحید کے لیے کریا پھرنا نہیں پڑا. ارے اللہ مولا ہمیں حق کے لیے جو ہے وہ ڈھونڈنا نہیں پڑا. ہم پیدا ہوئے تو ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے کان میں اذان کہی ہم بڑے ہوئے تو ہمیں قرآن سکھایا گیا قرآن پڑھایا گیا. ارے تھوڑا سا بولنا سیکھے تو یا اللہ تیری نعت تیری توحید بیان کی مصطفیٰ کی نعتیں سناتے. یہ کم ہے اللہ کا فضل کہ سانو گھر بیٹھے ہیں رب نے ایمان دے چھڑے. میں تانوں پوچھاں تم مومن کیوں ہو؟ پیدائشی طور پہ ہر شخص مومن ہوتا ہے بلوغت کے بعد اللہ کا فضل تھا تو مومن رہے نا. جیڑا ہندوان دے کر پیدا ہویا ان پوچھو نا دا کی حال پتہ ہی نہیں اس بدبخت کو کہ اللہ نے مجھے عقل دی ہے اب مجھے حق کو تلاش کرنا ہے. لیکن ہمیں تلاش نہیں کرنا پڑا ہمیں گھر پیدا ہوئے تو قرآن اور نماز اور خدا کی توحید نبی کی نعت سنائی گئی. ہم اس بات پہ اللہ کا اجتماعی طور پہ شکر ادا کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں الہی یہ تیرا فضل ہے اس فضل کو ہمیشہ قائم رکھنا ہم ہماری نسلیں مولا ایمان پہ زندہ رہے ایمان پہ ہمیں موت عطا. یہ سب سے بڑی دعا ہے. حضور والد کریم تاجدار حافظ آباد خطیب الاسلام رحمہ اللہ تعالی آپ اکثر آخری دعا بھی آپ نے منگی یا اللہ دنیا زندگی بھی شان تے ایمان دی تے موت بھی شان تے ایمان دیا تھا. یہ دو وڈی دعا کوئی نہیں. تو صحابی نے جوکر رب الجلال نے فرمایا سونیا کہہ دے میں توڑے کلو کوئی نہیں منگدا نہ تانو جنت دا راہ دسیا تانو جہنم تو بچایا تانو جڑا ایمان دا راہ دسیا تانو توحید سکھائیے تانو بشارت دیتی ہے جنت دی تانو ایمان تے اسلام تے ارکان دسے تانو نماز روزہ عبادات دسی ساریاں چیزاں دسیاں نے. فرمایا میں توڑے کلے دا کوئی اجر نہیں منگدا نہ مال نہ دولت نہ پیسہ نہ کوئی جاگیر. کملی والیا سونے دے ڈھیر لا دئیے میرے نبی نے فرمایا میں حکم دیواں تو احد پہاڑ میرے نال سونے دا بن کے چلے.
مینوں کسے سونے چاندی دی لوڑ نہیں، سونے مال دنیا خزانے دولت پیسہ، میرے نبی نے فرمایا اوے مینوں رب نے خزانے دیاں چابیاں دتیاں ہویاں نے، انا قاسم واللہ یعطی، اوے رب دے خزانے میں تقسیم کرنا وا، اللہ دے خزانے میرا نبی بنڈن والا، اللہ دیاں رحمتاں بنڈن والا، اللہ دا کرم تقسیم کرن والا، رب دیاں نعمتاں بنڈن والا، نبی نو کسے دی لوڑ ہوئی نہیں، ساری دنیا نو نبی دی لوڑ ہے، نبی صرف اللہ دا محتاج ہے، ساریاں نعمتاں دین والا، کیوں نہ پھر رضی آکھیے جو بھی مانگو جو بھی مانگو حضور نبی دی اطاعت یقین رکھدا ہے، ساڈا سنیاں دا عقیدہ وے خزانے رب دے مال کے حقیقی رب ہے، مگر دین والا بنڈن والا اللہ نے نبی نو بنایا ہے، انا قاسم واللہ یعطی، بھئی نبی بنڈدا ہے، اسی نبی دی اطاعت وچوں تیرے مصطفیٰ تے عرض کرنے ہوئے جو بھی مانگو حضور، سارے آنکھوں جو بھی مانگو حضور ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا اور دستگیری میری تنہائیوں میں تو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا جو بھی کرتے ہیں جو بھی مانگو تو سامین جی وقار عرض کرنا پیا قرآن آندہ پیا فرمایا میرے نبی نے قرآن گوائے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کچھ نہیں منگدا صرف منگنا ماں میرے قریبیاں نال پیار کریا جے میرے قریبیاں نال پیار کرنا محبت کرنا عقیدت رکھنا احترام کرنا علی مرتبہ صاحب کلمہ طیبہ وہ دے ایک اسبات ہے ایک نفی ہے توحید دے کلمہ شروع کہاں سے ہوتا ہے کلمہ توحید لا الہ پھر آکھو لا الہ الا اللہ یہاں نفی کس کی ہے لا الہ کوئی الہ نہیں ہمیں دین نے سکھایا کیا قرآن نے سب سے پہلے اور نبی نے ہمیں سب سے پہلے کیا سکھایا کیونکہ اس وقت اللہ کے سوا اور غیر کی پوجا ہوتی تھی عبادت ہوتی تھی لوگ اللہ کے سوا بتوں کے سامنے جھکتے تھے اللہ غیر اللہ کو سجدہ کیا جاتا تھا ان کو واجب الوجود اور موصوف بالذات سمجھا مانا جاتا تھا تو سب سے پہلے
جو توحید کا پیغام آیا نا وہ یہ نہیں تھا کہ اللہ کو مان لو، یہ نہیں تھا۔ کلمہ توحید اللہ کی الوہیت کو ماننے سے نہیں، الوہیت کو ماننا بعد میں ہے، نفی پہلے ہے کہ ہر باطل کی نفی کرو۔ پہلے کہنا پڑے گا لا الہ، کوئی الہ نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ مکے کے کفار اور مشرکین کہتے تھے کہ آئیں مل کے نظام چلاتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے خود جنہوں نے کعبے کے اندر 360 بت بنا کے رکھے تھے، کیا سمجھتے ہیں ان کو ایک خدا کو ماننا بھاری تھا؟ جنہ 360 مان لے وہ 60 بھی مان لیں گے، تو مشکل تے نہیں سی بھی ایک منیا، دو منیا، تین منیا، 360 بت معاذ اللہ جھوٹے بنا کے کعبے چ رکھتے تھے، تو ہر ایک کی پوجا کرتے تھے۔ تو ان کے لیے ایک کو ماننا کیوں بھاری تھا، کیوں گراں تھا، کیوں مشکل تھا؟ اس لیے کہ وہ ایک کے ماننے سے پہلے 360 کی نفی کرنی تھی، ان کا انکار مشکل تھا۔ آج بھی یہی ہے، حق کا اقرار تو ہے، باطل کا انکار نہیں۔ حق کو ضرور مانو، مگر حق ماننا تب تک قبول نہیں جب تک باطل کا انکار ہوتا۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ وہ جی سب سچے نہ، کوئی سچا نہیں، کوئی مذہب، کوئی نظریہ، کوئی ازم، کوئی تصور، کوئی جو ہے فرقہ، کوئی گروہ سچا نہیں۔ سچا کل بھی اسلام تھا، سچا آج بھی اسلام، فقط دین مصطفیٰ یہی سچا تھا، سچا ہے اور سچا رہے گا۔ اب اس دین کے اندر جس نے اصول دین کا انکار کیا وہ فرقہ بن گیا۔ اور ولا تفرقوا، یہاں بھی نفی آ گئی، ہر فرقے کی نفی کرو۔ لیکن یہ بات بڑی دھیان سے سننا، جب یہ کیا بات ہوتی ہے نا کہ اسلام سچا ہے اور فرقے کی نفی کرو، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ شاہ جی پھر ہم حنفی ہیں، سنی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، تو یہ پھر فرقے نہیں۔ دوستہ نہ، فرقہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، بنیادی بات سمجھ لیجئے، کیونکہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اسلام سے دور ہٹاتے ہیں اور نبی کے غلاموں کے متعلق نفرت پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، سنیت فرقہ نہیں، حنفیت فرقہ نہیں، شافعیت فرقہ نہیں، حنبلیت فرقہ نہیں، مالکیت فرقہ نہیں، یہ مکاتب فکر ہیں۔ یہ اسلام کی تشریح اور اسلام کی جو ہے تفصیل بتانے والے وہ فقہا ہیں، وہ جورسٹ ہیں۔ They were the doctors and scholars of Islam، جنہوں نے اسلام کی تشریح کی ہے۔ ارے تشریحات میں، فروعات میں اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو فرقہ نہیں بنتا، فرقہ وہ تصور کیا جائے گا جو اسلام کے بنیادی تصور، اسلام کے بنیادی عقیدے کی نفی کر کے نئے عقیدے کی بنیاد رکھے گا۔ ہاتھ اوپر نیچے باندھنے سے فرقہ نہیں ہوتا، یہ اختلاف رائے ہے۔ ارے آمین اونچا کہنے اور آہستہ کہنے سے فرقہ نہیں بنتا، یہ اختلاف رائے ہے، یہ فقہی اختلافات ہیں۔ ارے یاد رکھنا، بات سننا، فرقہ وہ ہے جو اصول دین میں سے کسی کا انکار کر کے نیا تصور پیدا کر دے، وہ فرقہ ہے۔ جیسا کہ معتزلہ تھے، جیسا بلکہ اگر میں تازہ فرقے کی بات کروں تو وہ فرقہ قادیانیت ہے، جس نے ختم نبوت کا انکار کر کے نئے نبی کی بنیاد رکھی۔ اس کو فرقہ کہتے ہیں، نہ وہ کل مسلمان تھے نہ وہ آج۔ تو یاد رکھنا، یہ نہ کہنا کہ قادیانیت بھی مسلمانوں کا ایک مکتبہ فکر ہے، نہیں، حنفیت مکتبہ فکر ہے، سنیت مکتبہ فکر ہے، شافعیت مکتبہ فکر ہے۔ قادیانیت فرقہ نہیں بلکہ وہ تو فتنہ، ایک نیا تصور دیا گیا جو اسلام کے بنیادی اصولوں سے ہٹ کے ہمارے جو آپس کے فروعی معاملات۔ اور میں آج پیغام دیتا ہوں، آج محرم کے جمعہ کو، 9 محرم کو، کہ لوگوں چھوٹے فروعی معاملات میں کفر اسلام کی باتیں نہ کیا کرو۔ ابہام پیدا کر دیا گیا، اختلاف رہا۔ ہم فقہ حنفی کے ماننے والے، ہمارے نزدیک فقہ حنفی اسلام کی بہترین تشریح ہے، خود اسلام نہیں ہے، خود حنفی دین نہیں، حنفیت دین نہیں، حنفیت مذہب ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ مکتبہ فکر ہے، تشریح ہے، انٹرپریٹیشن آف اسلام اینڈ قرآن اینڈ سنہ۔
تشریحات کو فرقہ نہیں کہتے، مکتبہ فکر کہتے ہیں۔ اگر حنبلی شافعی رفع یدین کرتے ہیں تو یہ اجتہادی اور فروعی معاملہ ہے، اصول دین میں سے نہیں ہے۔ ہم جائز سمجھتے ہیں، رفع یدین نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے نزدیک میرے نبی کے آخری دور کا عمل پہلے دور سے بہتر ہے، اس لیے نہیں کرتے۔ جو کرتے ہیں ان کے پاس وہ پرانی پہلے نبی کے صحابی کی حدیث تھی، ان کو بعد والی نہ پہنچی ہوگی، ہم خوشگمان ہیں ان کے متعلق۔ تو یہ فرقے نہیں، یہ مکتبہ فکر ہیں، یہ اجتہادی اور فروعی معاملات ہیں۔ فرقہ وہ ہوگا جو شریعت کے انکار، اصول کا انکار کر کے نئی بنیاد رکھے، اس کو فرقہ کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، لا توزا مناد حبل سورج چاند، کوئی سا الہ نہیں ہے، نہ کوئی انسان الہ ہے، نہ کوئی چیز الہ ہے۔ الہ کون ہے؟ پھر آگے آتا ہے، پہلے نفی کرو پھر کہو الا اللہ، پھر کہو اللہ ایک ہے۔ کفار کہتے تھے نہیں ہمیں پہلے ماننے دو، لا چھوڑ دو الا اللہ منوا لو، مگر نبی نے کہا نہیں، میں نے صدیق کو سکھایا ہے پہلے باطل کی نفی کر پھر اللہ کی الوہیت کا اقرار کر۔ ارے مصطفیٰ نے صحابہ کو سکھایا یہ ہے باطل کا انکار کر کے حق کا بیان کر دینا، یہی ہمیں سکھایا۔ نبی نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، عام اہل بیت سے اولیاء امت نے سیکھا، سلسلہ علماء حق سے چلتا ہوا ہم تک پہنچا۔ اسامی آپ نہیں سکھیا، سانوں بھی ساڑھے ہم بزرگاں سکھایا۔ ایک ساڑھے وہ بھی ایک جام پہ جیلم دا مرزا جہلمی، لوگ اس سے بڑے متاثر ہیں۔ وہ کہتا ہے جی میں تو کتابوں کو مانتا ہوں، بابوں کو نہیں مانتا۔ اگر تو بابوں کو نہیں مانتا تو پھر تم نے اسلام کہاں سے سیکھا؟ سامنے اس کے بخاری رکھی ہے، مسلم رکھی ہے، ابن ماجہ رکھی ہے، کہتا ہے جی میں نے قرآن و سنت مانتا ہوں، میں بابوں کو نہیں مانتا۔ ارے جس بخاری کا تو حوالہ دیتا ہے، جس حدیث بخاری تو پڑھ پڑھ کے لوگوں کو غلط تشریح کر کے آدھی حدیث سنا کے گمراہ کرتا ہے، ارے وہ بخاری بھی اللہ نے نہیں بھیجی، اللہ نے تو قرآن بھیجا تھا۔ یہ بخاری بھی نبی کے 250 سال بعد ہمارے بابا جی اسماعیل بخاری نے تدوین کی ہے۔ تو کیسے انکار کر سکتا ہے؟ مسلم کس کی کتاب ہے؟ مسلم کس کی کتاب ہے؟ خدا نے تو نہیں بھیجی۔ ابن ماجہ کس کی کتاب ہے؟ خدا نے تو نہیں بھیجی۔ ارے مصطفیٰ کے فرمان سے ہمارے باپوں نے اللہ کا قرآن وحی ہے، وہ مخلوق کا نہیں ہے، نہ مخلوق نے لکھا، نہ مخلوق نے مخلوق کی طرف آیا، یہ نبی کی طرف آیا اور اللہ کا کلام ہے، مخلوق کا نہیں ہے۔ مگر حدیث مصطفیٰ کی زبان سے نکلی، وہ ابو بکر نے سنی، وہ عمر نے سنی، وہ عثمان نے سنی، وہ علی نے سنی، وہ طلحہ نے سنی، وہ زبیر نے سنی، وہ حضرت امیر حمزہ نے سنی، وہ حسن و حسین نے سنی، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے سنی، وہ عبداللہ بن عمر نے سنی، عبد الرحمن بن ابو بکر نے سنی، وہ حضرت عبیدہ ابن جراح نے سنی۔ ارے یہ سب صحابہ ہمارے بابے ہیں۔ ارے ان سے امام اعظم نے سنی، امام شافعی نے سنی، امام مالک نے سنی، امام اسماعیل بخاری نے سنی، امام مسلم نے سنی۔ اگر بابوں کو چھوڑ دو نا تو تم تو قرآن نہیں سمجھ پاؤ گے۔ یہ بابوں کے صدقے میں ہم تک مصطفیٰ کا دین پہنچا۔ کیسے انکار کرو گے تم؟ لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ بابے انہوں نہیں مننا چلیا پیو دا بھی کبھی انکار ہویا نہیں۔ یہ ہمارے اسلام میں یہ اولیاء اللہ ہیں، عالم ہے، فقہا ہے۔ تو سامعین جی وغیر سب تو پہلا یاد رکھا جو سانو قرآن بھی ساڑھے بابیاں نے سکھایا، اللہ دا قرآن نبی والا آیا، نبی نے صحابہ تابعین تبع تابعین اولیاء امت اہل بیت علماء حق نے سکھایا۔ آج حافظ بہادر نہیں پوری دنیا تے پوچھو آج شاہ حسین دا ذکر کنے سنایا، سانو کربلا دا جڑا ہے وہ حق تے ڈٹنا کنے سکھایا؟ حضور خطیب الاسلام تاجدار حافظ ساڑھے بابا جی نے سکھایا۔ سانو خدا دی توحید ملی ہے تے اولیاء امت دے صدقے سانو جڑا قرآن ملیا ساڑھے تک پہنچیا تے نبی دا وسیلہ صحابہ و تابعین دے وسیلے نال پہنچیا، ساڑھے تک دین پہنچیا، نماز کیویں پڑھنی ہے نبی دا طریقہ پہنچیا تے اولیاء امت فقہاء امت دے ذریعے پہنچیا۔ تو یاد رکھنا اے جنہ چر کوئی سکھان والا نہ ہوئے اُنہ چر سمجھ نہیں آ سکدا۔
انہاں چر سمجھ نہیں آ سکتا بلکہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تے فرمان دے پائے الف اللہ چمبے دی بوٹی نا چھیڑ یار صحیح چل دا کر الف اللہ پہلے والی جگہ تک الف اللہ وہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من وچ وہ لائی چھیڑ دی صحیح نا مل کے میرے نال آکھو الف اللہ چنگا پلا چل دا اس کو اتھی چلا نہیں حالے بھی سارے نہیں بولے اچھی میرے نال آکھو الف اللہ وہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من وچ لائی مائک کر تے نفی اسبات دا پانی ملیا وہ ہر رگے ہر جائی تے اندر بوٹی وہ مشک مچایا تے جان کھلن تے آئی سارے مل کے آکھو جان کھلن تے آئی تے جیوے مرشد اوے کامل باہو اوے جیوے مرشد اوے کامل باہو اوے جیسے بوٹی لائی ہاں یقیناً کوئی شک نہیں ابو بکر صدیق نو میرے نبی نے نگاہ کرم کی تھی ابو بکر خدا دی توحید تے نبی دی ختم نبوت نو من گئے عمر ول نگاہ کرم ہو گئی عمر نبی دے غلام بن گئے عثمان غنی آ گئے مولا علی آ گئے طلحہ زبیر آ گئے بلال و سلمان آ گئے مسلمانہ وہ پھر کی ہویا وہ نبی دیال نے پیغام توحید و رسالت دیتا قرآن دا پیغام دیتا کدی جڑا حضرت امام حسن مجتبہ نے کدی امام حسین نے کدی جڑا امام زین العابدین نے کدی امام باقر امام جعفر صادق امام موسیٰ کاظم امام علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری وہ حال پارواں امام سید حضرت امام مہدی علیہ السلام ہونگے وہ پوچھتے سہی عام اہل بیت نے کی پیغام دیتا اس بندے صغیر دے اندر وہ کوئی رام دی پوجا کرنے والا کوئی گنیش دی پوجا کرنے والا کوئی جڑا پتھران دی پوجا کرنے والا کوئی جڑا سورج دا پوجاری ہے وہ اس بندے صغیر اندر لاہور داتا دی نگری چیک سید علی حجویری بیٹھا انہیں آکے اجدہ دین دسیا لوگ بوتا تو چھڑ کے اللہ دی عبادت کر دے رہے ہو جیوے مرشد جنو مرشد ملیا ہویا ہے میری دعا ہے اللہ رشتے قائم رکھے جنو نہیں ملیا اللہ کرے انہوں کامل مرشد ملے جڑا اندر و توحید و رسالت دا پیغام جگاوے جڑا دجال دے فتنے تو بچاوے جڑا وہ امام مہدی دی غلامی مل جاوے وہ
اولیاء دی غلامی ملے جیوے مرشد اے کان نہیں حالے بھی کئی بیلی نہیں بولے وے جڑا بے مرشد آئے میری دعائے یا اللہ انہوں حسین دا صدقہ حسینی جڑا کرم ہو جائے انہوں جڑا نیک کامل پیر مل جاوے جیوے مرشد این پتہ لگے نبی نے غلام نے جیوے مرشد وہ جیوے ربیع الاول گلیاں کیویں سجدیاں دے اوے حافظ آبادیاں نو پوچھ ذکر حسین وچ اکھاں جڑیاں کیویں وضو کردیاں نے عشق مصطفیٰ چ تڑپ کیوں پیدا ہوندی ہے اوے ذکر حسین کیویں کریدا ہے اوے صدیق دی صداقت تے پیرا کیویں دئیدا ہے عمر دی عدالت تے پیرا کیویں دئیدا ہے علی علی کیویں کریدی ہے حسن و حسین دا ذکر کیویں کریدا ہے اے حضور خطیب الاسلام نے دسیا ہوئے جیوے مرشد وہ کان وہ جس نے اے بوٹی لائی برادران اسلام یاد رکھنا یہ جو نفی اسبات ہے نا اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام پہلے باطل کی نفی یہ نہیں سارے نا ایک خدا نو مننے ہیں قرآن آخری کتاب مننے نبی نو آخری نبی مننے اسلام نو سچا دین اسلام دے مقابلے جیڑا بھی آوے لا باطل ہے اسلام سچا قرآن کے مقابلے میں جو بھی کتاب آئے لا قرآن سچا خدا کے معاذ اللہ مقابل میں جو بھی دعوی خدائی کرے لا اللہ سچا اور نبی کے بعد کوئی دعوی نبوت کرے تو لا نبی سچا خود نبی نے ختم نبوت پہ بھی نفی آئی ہے فرمایا لا نبی بعدی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں تو یہ لا بڑا ضروری ہے اسلام میں ہر تھاں پہ ہاں ہی نہیں کرتے کئیاں تھاں لا ضروری ہے تو صاحبی نے اس وقار عرض کرنا فرمایا قل لا اسعادکم کچھ نہیں جب کچھ ہے مطلب ہو کہ اس تو سوا نبی نے کچھ نہیں منگے الا الاسباب الا المودۃ سوائے وقت کے محبت کے اپنے قرابت اپنے رشتے اپنے تعلق اپنی نسبت کا اپنی آل کا احترام فرمایا محبت کرے اب یاد اللہ نے ذکر نہیں فرمایا ورنہ ہر رشتے کا نام اپنا خالہ ماما چاچا باپ ماں بیٹے بیٹیاں ہر ایک رشتہ موجود ہے مگر ایک کہ اللہ نے فرمایا قربا قرابت کی فرمایا قرابت قریبی ان قریبی کون ہے حضور والد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قرابت میں سب سے پہلے والدین آتے ہیں کیونکہ بندے کا سب سے پہلا قریبی کون ہے والدین ماں اور باپ
فرمایا کنا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا کچھ نہیں مانگتا مگر بیویوں کی محبت اور عطا جو ہے وہ احترام مانگتا. مطلب کیا کہ میرے نبی کے والدین کا احترام کریں، ان سے محبت، میرے نبی کے وہ چچا جو ایمان لے کے آئے ان کا احترام اور محبت رکھنا.